فواز چوہدری صاحب، نواز شریف صاحب کی آج تقریر اور اس کے بعد پیمرا کی طرف سے ان پر پابندی، کیا بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو پابندی نہیں لگائی ہے، حکومت نے تو ایسا نہیں کیا۔ اظہر صدیق صاحب وکیل ہیں ایک ہمارے لاہور سے اور بڑے سینئر لائر ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کر کے پیمرا گئے ہیں اور پیمرا نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ ہم نے تو جہاں تک ممکن تھا نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو کہا کہ آپ اپنی تقریریں کریں۔ ناؤ آئی ول انکریج PMLN کے اس فیصلے کے خلاف آپ رجوع کریں دوبارہ عدالت سے اور اس فیصلے کو ریورس کروائیں۔ پاکستان میں پہلے بھی اشتہاری رہے ہیں سیاستدان، مگر اس طرح پابندی نہیں لگی۔ میں آپ سے بطور وکیل بھی اور بطور سیاستدان بھی اگر آپ کی رائے جاننا چاہوں، پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ بڑے واضح ہوں، پابندیوں کے میں خلاف ہوں، لیکن چونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے، وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اور آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ اس وقت جو بیک ٹو بیک سپیچز کی ہیں نواز شریف صاحب نے، پھر مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں، ایک بیانیہ وہ حکومت کے خلاف بنانے میں کامیاب ہو رہے تھے؟ حکومت یہ دباؤ محسوس کر رہی؟ دیکھیے، نہیں، میرا نہیں خیال۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر وہ خود کو ایک پولیٹیکل پریزنر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور نواز شریف اور مریم نواز کا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں گے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بدعنوانی کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اور جو آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ آپ دیکھیں نا، یہ تو نئے چیف گویرا ہیں کہ وہ لنڈن میں بیٹھ کے مے فیئر میں بیٹھیں گے اپنی فیملی کے ساتھ، اور کارکن سارے سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ سو میرا نہیں خیال ان کے بیانیے میں کوئی جان ہے، اور حکومتوں کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مخالف بیانیے سے تو بہرحال نہیں گھبرانا چاہیے، اپنا بیانیہ ہی تگڑا ہی ہونا چاہیے۔ مگر اب وہ تو ظاہر ان کی تو پریس کانفرنس نہیں دکھائی جا سکے گی، مگر مریم نواز کارکنوں کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گی۔ ایک تو اپوزیشن کا الائنس کر رہا ہوگا جلسے، مریم نواز کر رہی ہوں گی پنجاب میں جلسے، تو مریم نواز کو کیسے ڈیل کریں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جلسے کرنا تو ان کا حق ہے، اور میرا خیال ہے ان کو جلسے کرنے چاہیے، انہیں اپنا بیانیہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے اس وقت PMLN ایک انتشار کا شکار ہے، اور جس طریقے سے ان کے لوگ جو ہیں وہ اس بیانیے پہ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو تو پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، وہ لنڈن میں ہیں، انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا دی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو وہ بطور پاکستان کی بیٹی کچھ عرصہ رکھنا چاہتے ہیں تا وقت کہ ان کو باہر جانے کی اجازت مل جائے، اور وہ بنیادی طور کے اوپر تو اپنے کیسز کے لیے پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ اگر وہ کیسز میں آج ان کو ریلیکسیشن مل جائے تو تحریک بھی ختم ہو جائے گی، بیان بھی ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جب تک ختم نہیں ہوگا وہ لگے رہیں گے۔ مگر فوجی صاحب، عمران خان صاحب تین باتیں کرتے تھے، ایک تو یہ کہ میں احتساب کروں گا، ایک یہ کہ معیشت بڑی زبردست کر دوں گا، ٹیکس اکٹھا کروں گا، اور تیسرا کہ میرے آس پاس کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن پر الزام لگ سکے۔ اب وزیر اعظم احتساب کی تو بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ دوسروں کی ویکنس پر اپنا بیانیہ بناتے تھے، اب نون لیگ کو موقع نہیں مل رہا ہے آپ کی ویکنس پر بیانیہ بنانے کا کہ آپ کے آس پاس اس وقت لوگ موجود ہیں جن پر الزامات لگ رہے ہیں، جن کا نواز شریف بار بار ذکر کر رہے ہیں، جس سے آپ کا احتساب کا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے۔ گورننس آپ کی نہیں ہے، واقعی چینی 100 روپے مہنگی ہے جب وہ کہتے ہیں، واقعی گندم کی شارٹیج اور گندم مہنگی ہے جب وہ کہتے ہیں، تو آپ کی گورننس اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وزیر اعظم کے، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ آپ کا بیانیہ کمزور کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ گورننس جو ہے وہ تو پوری دنیا میں چیلنج ہے، اور پریزیڈنٹ اوباما نے 2013 میں یہ بات کہی تھی کہ فلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے اپنی ایکسپیکٹیشنز مینیج کرنا ایک چیلنج ہوگا، اور وہ ہر حکومت کے لیے چیلنج ہوگا۔ اور ہم نے جہاں پہ گورننس سنبھالی تھی ایک بینکرپٹ ملک کو، آج اگر ہم $12.5 بلین کے ہمارے ریزرو کے اوپر لے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو بیانیہ ہے PMLN کا وہ غلط ہے۔ جو مشکلات ہیں معاشی وہ ان کی اپنی پیدا کرتا ہے، اور ان کو تو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی جو وہ باتیں کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ جہاں تک آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پرائم وزیر اعظم کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ بابر اوان صاحب تھے، ان پہ الزام لگا، استعفیٰ دیا، عدالت سے واپس آئے۔ اس کے بعد علیم خان تھے، جیل گئے، بیل کرائی، کیس لڑا، واپس آئے۔ سبطین صاحب نے بھی یہی کیا۔ خسرو بختیار صاحب پر TTO کا وہی الزام ہے جو شہباز شریف صاحب پر ہے، مگر ان کا کیس آگے نہیں بڑھا، وہ ملتان سے لاہور نیب میں ٹرانسفر ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے آپ کے اوپر الزام لگ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سا الزام فارملائز ہوا؟ خسرو صاحب کا کیس کہاں پہ ہے؟ خسرو بختیار صاحب کا کیس نیب میں اس طریقے سے آگے بڑھا ہی نہیں جتنا دوسروں کو بن رہے ہیں، نہ ہی ان کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پر آج تک گرفتار کیا گیا، ملتان سے لاہور ٹرانسفر ہو گیا۔ تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد وہ لوگ ہیں۔ اگر یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کے یہاں فارملائز نہیں ہوتے کیسز۔ فواد چوہدری صاحب، مالم جبا کا خود چیئرمین نیب نے کہا کہ میرے پاس ریفرنس تیار ہے، وہ آگے نہیں بڑھا۔ پشاور BRT پر اسٹے ہے، نیب ویکیٹ نہیں کراتا، ان کی دوسروں کی گرفتاریاں نہیں کرتا۔ آپ کا دیکھیں،
دیکھیں شاہزیب صاحب، ایک بات تو طے ہوگی نا کہ آپ وزیر اعظم پہ الزام نہیں کر رہے، اب آپ چیئرمین نیب کے اوپر الزام دے رہے ہیں. چیئرمین نیب نے 3 کیسز، تو میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے فائنلائز کیے نا. آپ کسی کے شوق کے اوپر تو وہ فائنلائز نہیں کر سکتے. اگر خسرو بختیار صاحب کے اوپر یا کسی اور کے اوپر کیسز نہیں وہ فارملائز کیے انہوں نے، اس کی لیگل وجوہات ہوں گی اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے. جس کو پرابلم ہے، نواز شریف صاحب جائیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے میمو گیٹ کو بھی تو سپریم کورٹ میں خود ہی کالا کوٹ پہن کے گئے تھے نا، یہ کیسز بھی لے جائیں. مطلب پر لیگل وجوہات کہ حکومت کی طرف سے کی ہوگی، اور اگر وہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف کیس بناتے ہیں تو وزیر اعظم کہتے ہیں بہت ہی بوگس کیس ان کی طرف سے بنایا گیا ہے. تو صرف حکومت ہی کے کیسز میں یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کو فارملائز کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، جو آگے بھی بڑھے تو اس پر وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ جی بہت ہی بھونڈا کیس ہے. نہیں، میں نے تو ابھی آپ کو 4 کیس بتائے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے ان کیسز کو فیس کیا ہے. علیم خان نے بھی میرٹ پر سوال اٹھایا، کے اوپر جو کیس آیا، علیم خان نے بھی میرٹ پر سوال اٹھایا کہ بھائی جیسے وزیر اعلیٰ بننے کی باتیں آ رہی تھی تو مجھے بار بار بلایا جا رہا تھا. علیم خان نے بھی اٹھایا نیب کی نیت پہ. بالکل صحیح ہے، انہوں نے میرٹ کے اوپر کیس اٹھایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لوگ ساتھ لے گئے اور نیب کے آفس کے اوپر پتھراؤ کر دیا. یا وزیر اعظم صاحب نے یہ تو نہیں کہا جا کے چیئرمین نیب کے آفس کا گھیراؤ کر لیں. یہ فرق ہے نا پی ایم ایل این کے بیانیے میں اور ہمارے بیانیے میں. نواز شریف اور مریم نواز نے 100 پیشیاں بھگتی جب وہ وزیر اعظم تھے پاکستان میں. نہیں، لیکن 100 پیشیاں بھگتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو سزا ہوئی نا. اور یہ بھی نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ہوا کہ وہ کیس سارا چلا اور ڈیورنگ دا کیس ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا کسی اور. یہ تو پوری کیمپ جیل میں جو سارے قیدی ہیں وہ انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں. نیب کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیب پر الزام لگ رہا ہے، نیب کے حوالے سے تو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے نیب، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کا ادارہ بنا ہوا ہے نیب. تو پولیٹیکل انجینئرنگ کیوں کرے گا نیب؟ چیئرمین نیب کیوں کریں گے؟ نہیں تو یہ بات تو دیکھیے نا، یہ تو عدالت اور نیب کے درمیان ہے نا. وزیر اعظم تو نیب کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. سو بنیادی طور کے اوپر اگر آپ کا شکوہ نیب سے ہے تو آپ نیب کے ترجمان کو بلائیے اور ان سے پوچھیے. اچھا، میں تو امید کرتا ہوں کہ ترجمان آ جائیں، ہم اکثر بلاتے ہیں، مگر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. چیئرمین نیب ایک سیاسی شخصیت نہیں ہے، اور جو انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بینیفیشری آپ ہیں تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں تو جس طرح کی انجینئرنگ ہوئی، جب ملک قیوم صاحب کو فون ہی کر کے بتائے گئے کہ اتنی سزا دینی اور اتنی نہیں دینی، اس کے تو کوئی قریب بھی نہیں ہے. اور اسپیشلی جب اس وقت جو بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا کہ نیب کے چیئرمین بھی ہم نے لگائے ہیں، چپڑاسی تک ہر ایک ہم نے اپوائنٹ کیا، لیکن ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نگران حکومت ہم نے لگائی تھی، انہوں نے فوج بلائی، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. سو جو فیصلے انہوں نے کیے وہ ان کے اگر غلط ثابت ہوئے ہیں تو جیسے جس سے جنگ میں مکہ بعد میں یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. مطلب آپ نے مثال دی وہ سیف الرحمان کی کال والی، اور درست مثال ہے. اور ظاہر 90 کی دہائی کی سیاست سے نون لیگ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے، وہ درست مثال ہے. مگر کیا واقعی 90 کی دہائی کی سیاست کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں؟ ملکوں کو تو آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب کی سیاست پرائیورٹی نہیں ہے. ان کی سیاست اس وقت پرائیورٹی ان کے مقدمات ہیں، جس میں مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ملوث ہیں. وہ سیاست میں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. ان کی تمام جو فائنینشیل انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. سو ان کا فوکس اپنے مقدمات ہیں اور ان کا فوکس اپنا پیسہ ہے، کیونکہ آج اگر وہ خاموش ہو جائیں تو ان کو پیسے بھی پاکستان میں واپس لانا پڑیں گے. لہٰذا وہ تمام تر شدت سے اس وقت جس قسم کے بیانات داغ رہے ہیں اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان کے خلاف مقدمات میں ریلیکسیشن دی جائے. ادارے دے سکتے ہیں کیا مقدمات میں ریلیکسیشن انہیں؟ بالکل ادارے بھی دے سکتے ہیں، حکومت بھی دے سکتی ہے. آج ہم اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں. جو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پورا بل دیا تھا، ہم ان کو مان جائیں. 37 میں سے 34 نیب کی شکیں جو ہیں ان کو ہم ختم کر دیں تو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صاحب تو یہ ادارے کیسے کریں گے؟ تو آپ کریں گے نا، تو اداروں پہ دباؤ ڈال کے وہ یہ کام کیسے کرا لیں گے؟ پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے نا، پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے. پارلیمنٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اس وقت نواز شریف جو باتیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے پیمرا نے نہیں، وہ تو فوج کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، حکومت کے اوپر، وہ تو اس وقت جو ہے اپنے تیر چاروں طرف چل رہے ہیں، شاید کوئی نشانے پہ لگے. مطلب آج مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ ادارے بھی ان سے بولیں گے کہ اپنا مقدمہ خود لڑو، یہ وقت آ گیا ہے. مطلب ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی گورننس ذرا بہتر ہو کہ نواز شریف کو یا مریم نواز کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ چینی 100 روپے کی ہے، ہم نے 5 سال 50 روپے کی رکھی، گندم ملتی نہیں ہے، اتنی مہنگی ہو گئی، ہم نے سستی چھوڑی تھی. یہ موقع نہ ملے انہیں، مہنگائی اور یہ چیز آپ کو کنٹرول کرنی پڑیں گی تاکہ بیانیہ بنانے کا موقع نہ ملے.
یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن مریم نواز کو یہ بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ 100 روپے پہ ڈالر رکھنے کے لیے انہوں نے 23 ارب ڈالر پاکستان کے اڑا دیے اور ان کو آگ لگا دی. اگر وہ 23 ارب ڈالر کو آگ نہ لگاتے اور پاکستان کے ایکسپورٹ بیس بناتی، آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی. اگر پاکستان کی شوگر مافیا کے ساتھ ان کے اپنے لنکس نہ ہوتے مریم نواز کے، تو آج پاکستان میں شوگر جو ہے وہ اس طرح سے نہ جاتی. اسی طرح سے جس طریقے سے انہوں نے ویٹ مینجمنٹ کی، جس طریقے سے انہوں نے بجلی کی مینجمنٹ کی، اگر پی ایم ایل این کا اپنا انٹرسٹ نہ ہوتا اور وہ پیسے کمانے میں نہ لگے رہتے، تو آج پاکستان کی اکنامک سچویشن، انرجی کی سچویشن، فوڈ سچویشن بہت بہتر ہوتی. صاحب ایک تو آپ نے کہا کہ جس طرح ویٹ مینجمنٹ کی، تو ان کا کیا انٹرسٹ تھا کہ عوام کو سستی ویٹ مل رہی تھی، عوام کو سستی چینی مل رہی تھی، اور آپ نے کہا 23 ارب ڈالر ڈالے، ظاہر ہے آرٹیفیشلی مینج کیا، غلط کیا، مگر انہوں نے مینج کر لیا. اسد عمر صاحب نے 4.5 ارب ڈالر ڈالے، ان سے پھر بھی نہیں روپیہ رکا. یہ کیا ہے کہ آپ سے نہ ویٹ کی پرائسز رک رہی ہے، فائدہ آپ کا نہیں ہے، ان کا پرسنل انٹرسٹ تھا، نہ چینی کی رک رہی ہے، نہ روپیہ رک رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے 22 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان نے، ہمارے دور میں تو 20 ارب ڈالر تو ہم قرضہ واپس کر چکے ہیں. 2016 تک جو آپ دیکھیے جو قرضہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے بے محابہ قرضہ لیا، جس طریقے سے انہوں نے سرکولر ڈیٹ میں جو پاکستان کو پھنسایا، وہ ہم ان ساری چیزوں کو مینج کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو مینج کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ معیشت ظاہر آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ اپنی وزارت میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، مگر اس میں پھر مسئلہ ہے کہ آپ نے قرضہ اگر واپس کیا ہے تو مزید قرضہ لیا بھی ہے. آپ کے بعد جو حکومت آئے گی وہ آپ سے زیادہ قرضہ واپس کر رہی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، لیکن فرق ہے نا، ہم نے اگر 22 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے تو 20 ارب ڈالر واپس کیا ہے. پی ایم ایل این نے 50 ارب ڈالر قرضہ لیا اور صرف 21 ارب ڈالر واپس، 50 ارب لیا اور 21 ارب واپس کیا. آپ نے 2 سالوں میں بہت زیادہ قرضہ لیا ہے اور کوئی ایسے پروجیکٹس بھی نہیں بنائے ہیں. نہیں، میں آپ کو واپسی کی بتا رہا ہوں. میں آپ کو جی، آپ نے واپس کیا ہے نیٹ بیسس پر، آپ نے اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 20 واپس کر کے 22 لیا ہے. بٹ بہرحال میں فوجی صاحب، آپ نمٹ لیں گے اس وقت، آپ نمٹ لیں گے اس وقت. مریم نواز بھی سڑکوں پر ہو، اپوزیشن بھی سڑکوں پر ہو، آپ نمٹ لیں گے، آپ کانفیڈنٹ ہے کہ حکومت سیف ہے؟ صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ای این ڈی سے فگر چیک کر لیجئے گا، فگر یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلسے کریں، ان کی اپوزیشن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جلسے کریں، لیکن میرے خیال میں نہ تو لوگ اس انٹرسٹڈ ہیں، اور جو ماڈل وہ دے رہے ہیں کہ ہم تو لنڈن میں ہوں گے، ساری لیڈرشپ، میرے بچے بھی لنڈن میں ہوں گے، اسحاق ڈار بھی لنڈن میں ہوں گے، لیکن لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے. اس ماڈل کے ساتھ تو کوئی پاگل ہی جائے گا. بہت شکریہ فواد چودھری کا موقف آپ نے سنا.